اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اب یہاں پہ خطاب حضور سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد، اگر ہم چاہیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے، یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے وہ وحی نہیں آ سکے گی، یعنی وحی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے۔ کجا یہ کہ آپ اس کو بنائیں، گھڑیں اور اس کو خود تصنیف کریں، یہ تو بالکل خالصتاً آپ کے لیے وہبی شے ہے۔ اگر ہم چاہیں، اللہ چاہے تو یہ کہ اسی طرح جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ ہم چاہیں تو لنذهبن بالذی اوحینا الیک، پھر ہم لے جائیں، سلب کر کے لے جائیں آپ سے اس وحی کو، اور قرآن مجید آپ کے سینے میں سے ہم سلب کر لیں، اختیار مطلق ہمارا ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی دخل نہیں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے، اپنے کلمات سے ثابت فرما دیتا ہے۔ بس اس میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ کہ بالآخر احقاق حق اور ابطال باطل، یہ الفاظ آئے تھے سورہ انفال میں، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر میں وہ احقاق حق اور ابطال باطل کا جو ہے مرحلہ گویا کہ وہ مبرہن ہو گیا، واضح ہو گیا، اور الفرقان، فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی بہت سی برائیوں سے عفو درگزر سے بھی کام لیتا ہے بہت سی برائیوں کے بارے میں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کے علم میں ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں اور ایمان ان کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہوں، ان کی وہ دعائیں سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے اور دیتا ہے، مزید ان کے اندر، ان کے ایمان اور اعمال کے اندر ترقی فرماتا ہے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے لیے تو پھر بہت سخت سزا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین میں رزق کو کھول دیا ہوتا، خزانے جو ہے بہت کشادہ کر دیتا، ہر ایک کو بالکل با فراغت ہر وقت بسہولت رزق مل رہا ہوتا، تو پھر تو یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرتے۔ ابھی ان کا حال یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، تب ان کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، تب تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے، من بعد ما قنطوا، جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی موسم گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے تو دلوں کے اوپر جو ہے مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور بارش کے برسنے سے پھر اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اس کا بستر بچھ جاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً وہی ہے کہ جو پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حامی ہے، اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور یہ کہ ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین میں آپ کو معلوم ہے حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، طرح طرح کے جاندار ہیں، اور پھر انسان ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے، چاہے وہ پھیل گئے ہیں، پوری زمین میں پھیل گئے ہیں، آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے گا انہیں جمع کر لے گا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تم پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو در حقیقت وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے تمہاری جو خطائیں ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ عفو کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، تمام غلطیوں پر نہیں پکڑتا، البتہ کچھ غلطیوں کے اوپر اس کا خمیازہ کچھ تھوڑا بہت تمہیں اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکتے ہو، شکست دے سکتے ہو، اور گویا کہ یہاں پر مخفف معنی ہے وَلَا فِي السَّمَاءِ، جس طرح کہ اس سے پہلے آ بھی چکا ایک مقام پر، نہ آسمان میں،
یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی شخص جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکتا، اس کی اپنی تدبیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کر لیتا ہے کر گزرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں جو چلتے ہیں دریاؤں میں اور سمندر میں، اور ایسے ہیں جیسے پہاڑ ایسے جہاز، بڑے بڑے جہاز۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو کھڑا کر دے، ہوا کو ساکن کر دے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ بادبانی جہاز ہوتے تھے جو چلتے تھے اور ہوا ہی انہیں لے کر چلتی تھی۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا جو ہے ساکن ہو جائے، فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی پیٹھ پر، یعنی سمندر کے جو ہے پانی کی سطح پر وہ کھڑے رہ جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور جو شکر کرنے والے ہوں۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے، تباہ کر دے ان جہازوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں سے اور بہت سی خطاؤں اور تقصیرات سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور تاکہ انسان جان لے کہ جو ہماری آیات میں جو جھگڑا کر رہے ہیں، کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ مضامین جو آئے ہیں سورہ مبارکہ میں، وہ جو عام مکی صورتوں کے مضامین ہیں، وہی رد و قضا، وہی ان کے ساتھ گفتگو مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔